یہ دیکھو یہ پارٹی وائلیشن ہے، یہ پارٹی وائلیشن ہے. میں پارٹی وائلیشن میں نے آج تک نہیں کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنا کام کرنے کے بجائے اس میں تم پہ اور تم پہ تنقید کرتا ہے، وہ سارے کے سارے شامل ہیں اس کام میں. جو خود کام نہیں کر رہا وہ اس کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے، مجھے کر رہا ہے یا آپ کو کر رہا ہے، وہ بیسیکلی وہ کام کر رہا ہے جو دشمن جو کرتا ہے وہی کام کر رہا ہے. وہ نادانی میں کر رہا ہے، وہ ان کے ایجنڈے پہ کر رہا ہے، وہ کمپرومائز ہوئے کر رہا ہے. میں دیکھو سچ چلا جانتا ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا اس طرح کا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو کسی پہ الزام لگا رہا ہے اور خود کچھ نہیں کر رہا، وہ اس تحریک کی تباہی کا وہ سب سے بڑا جو ہے نا ذمہ دار اور گناہگار وہ تمام اشخاص ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں. گنڈا پور صاحب آخری سوال لے لیں. بس یہ بتا دیں کہ جو آپ نے کے پی کے اجلاس کا کہا تھا، کیا وہ اجلاس شروع کر دیا آپ نے؟ انہوں نے گھوڑے ایسے دوڑائے تھے، ایسے نہیں دوڑائے تھے. ہمارے تو ایسے والے بھی گھوڑے ہیں، بلاول گھوم رہے ہیں، کچھ ہمارے نہیں گھوم رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے اور ایسے کر رہے ہیں. اور ایسوں پہ انقلاب نہیں آتے، انقلاب آتے جذبے سے، جنگ سے، لڑائی سے، کنفرنٹیشن سے. ہم نے ثابت کیا پختونخوا کے لوگوں نے الحمدللہ کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ہر حد تک گئے. اچھا ہر حد تک ہم نے جانے بھی دی ہیں، ہم زخمی بھی ہوئے ہیں، ہم لڑے بھی ہیں. تین دن یار عوام کا اعتماد کیسے ہوا؟ آپ نے عوام کو دھوکہ دیا، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکے میں عوام کا آپ نے اعتماد نہیں ہے، جب تک اعتماد نہیں ہوگا آپ کیسے کوئی جنگ جیت سکتے ہو بغیر اعتماد؟ یہ وہ سارے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر کس کی بھی غلطی ہے، کس کی بھی غلط پالیسی. اب یہ بھی چلو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کسی کی نیت پہ شک نہ، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یار کسی کے بچے میت ہے. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن پالیسیز کو ریوائز تو کرو، ان کے اوپر غور وچار تو کرو، ان اقدامات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بہتر اقدامات تو کرو. لیکن آپ وہ بھی نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ کو پرواہ نہیں ہے. یہاں پہ یہی ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. شرمی کی بات یہ ہے کہ ہم سارا کچھ کرنے کے بعد اب ارادوں پر بھی زیادہ شروع ہو گئے. اس کا ہم اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا مورل ویلیوز ہیں، یہ اخلاقی اقدار کیا ہے. اب یہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ملنے کیوں نہیں دیتے؟ اب میں آپ کو بتاؤں نا ملنے کیوں نہیں دیتے. دیکھیں ان کا ایک مقصد ہے پارٹی تقسیم ہو، ان کا ایک مقصد ہے پارٹی میں آپس میں ٹکراؤ ہے، ان کا ایک مقصد ہے کنفیوژن پیدا ہو. وہ ایک بڑی مشہور بات ہے، پہلے کہتے تھے زمانے میں ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ چیز چینج ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ کنفیوز ہے، لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اب یہ اس کے اوپر کیوں عمل کر رہا ہے؟ اچھا میری ملاقاتیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ اب آپ سوچے نا، اسٹیبلشمنٹ میری ملاقات نہ چھوڑنے کی وجہ سے کیونکہ یہ پلاننگ ہے، ان کے چھوڑے ہوئے ایجنٹ، ان کا دیا ہوا ایک ایجنڈا ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ مائننگ بل سے. مائنر منرل بل آیا، اس کے اوپر ایک گاڑیاں بن گیا، شروع ہو گیا. یہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی میں ایک بات کر لوں نا، کل کو غلط ثابت ہو جائے. تو یہ شرم حیا تو یہاں پہ ہے نہیں یہ ظرف ہے کسی میں، نہیں کوئی قانون ہے. لیکن معافی بھی مانگے نا، میں نے غلط بات ثابت نہیں کرتا، غلط بات کوئی معافی تو مانگے. تو مت لگانا کتنا بڑا جرم ہے اسلام. ہم مسلمان ہیں، پاکستان کلام اسلام سے پورے پاکستان ہے. طریقے سے ہوتا ہے. ہمارا سارے منسٹر جو آئے ہوئے ہیں بیسیکلی یہ ہے کہ ملاقات چونکہ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اب بھیجیں گے کہ وہاں پہ رابطہ کریں. کتنے ماہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہے؟ پنجاب حکومت سے نا، پنجاب حکومت کی بیچارے کی کیپیسٹی ہے نہیں، بیچاری کی بلکہ ان کے پاس میں کچھ ہے نہیں. تو بندہ بھیجیں گے، چیک کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پر ملاقات کا اگر آپ کو اجازت نہ ہونا تو جیل کے اندر تو ہم پہلے بھی نہیں کر سکتے. زور لگائیں گے، گھسیں گے. نہیں میں پہلے بھی 2-3 دفعہ آ چکا ہوں، آپ نہیں سلام آئے ویسے نا بھائی. سلام کے والے بتائیے گا کہ صورتحال اب کیسی ہے؟ بہتر ہوئی ہے؟ آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ کوئی بات نہیں. بات یہ پہلی بات نہیں ہے یاد اگر ملاقات کا آپ کو اجازت نہ ہو اور آپ یہاں بیٹھ کے 4-5 گھنٹے بیٹھے تو میرے خیال میں آپ کے اپنے سرے تو ٹھیک رہتا ہے. ویسے وہاں پہ سلام کی صورتحال کی اور ہوتی تو وہاں پہ آپ رہنا تو کوئی تھا ہمارے اوپر بڑا بہت زیادہ. ابھی تک بھی ہمارے اوپر کافی پریشر لوگ ابھی تک ہمارے سیٹل بھی نہیں ہوئے ہیں. اور دوسری بات ہے سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا تو دیکھو اپنا وہ ان گائیڈڈ مزاج لگا رہتا ہے اپنا. اب ان کو تو ایک بندے کے پاس اور مطمئن کر سکتا ہے نہ ہمارے پاس میں ہے. باقی آپ کے سامنے ہے
ملاقات نہیں چھوڑنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں تقسیم اور ملاقات نہ ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے اور بار بار ایک بیانیہ بنتا ہے. تو میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو. یہ مائننگ کا ایک بل تھا, اس وجہ سے انہوں نے کام شروع کیا. اس کا کچھ سچائی سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. اس کا 1.5 مہینہ 1 مہینہ اس پہ لگے رہے. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی یہی ہے کہ تقسیم ہو پارٹی, پھر اس پہ تنقید ہو. کچھ لوگ ان کے بھی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا آ گیا بل پیش کرنے کی بات آئی. 1.5 مہینہ اس پہ ایک ڈرامہ بنائے رکھا کہ ہم جو بل نہیں رہے تھے تو اس میں انہوں نے کنفیوژن بنائے رکھی, کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی. پھر 1.5 مہینہ بل پاس کرنے کے لیے بھی یہی والا مسئلہ بنا رہا. تو ان کو تو سوٹ کرتا ہے نا. اگر ملاقات ہو جائے میری تو ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں, مسائل سامنے آ جاتے ہیں, کلیئرٹی آ جاتی ہے. کلیئرٹی یہ چاہتے نہیں ہیں. ان کا مقصد یہی ہے یہ کنفیوژن بنے اور تقسیم ہو اور پارٹی کمزور ہو. اور اس ایجنڈے کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے. اور اس کے ساتھ پھر ہمارے لوگ بھی کچھ بیوقوف بن جاتے ہیں. کچھ ان کے ایجنڈے پہ ہیں, کچھ ساتھ بیوقوف بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سینٹ الیکشن آیا, وہی حال. 1 مہینہ لگے رہے, جی اس کا نام نہیں ہے تو اس کا نام نہیں ہے, تو خان صاحب نے کوئی اور نام دیا ہے. پھر کیا ہوا, وہ 1.5 مہینہ وہ چلاتے رہے. پھر یہی ہوا, خان صاحب نے کہا تو میرے ہی نام تھے, کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد دوبارہ یہ جو بات جوڑ اس حوالے سے بات چل رہی ہے, اس کے اوپر اب ملاقات ضروری ہے. اب اس پہ یہ نہیں کرنے دے رہے. اس پہ کنفیوژن بنائی ہوئی ہے. چیز حقیقت کچھ اور ہے, پرسیپشن کچھ اور بنائی جا رہی ہے, اندر کچھ اور briefing دی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے. تو یہ ملاقات نہ کرانے کا جو مطلب ہے اور مقصد ہے صرف یہی ہے کہ پارٹی کمزور ہو. ملاقات جب نہیں ہوگی ادھر ایک کنفیوژن کریٹ ہوگی. کنفیوژن میں لوگ لگے رہیں گے, ڈسکریڈٹ کریں گے لوگوں کو, کوئی ایک بیان کوئی دوسرا بیان. وہ سیچویشن چاہتی ہے یہ پارٹی کمزور ہو اور تقسیم ہو, تو اس کے لیے یہ بسیں کھڑے ہیں. اب یہ بندے بڑے کم ہیں. اگر میں جانا چاہوں میں جا سکتا ہوں, لیکن میں اس کے بعد آگے کہاں جاؤں گا؟ میں جیل کے اندر جیل توڑ دوں, پھر تو مجھے جیل توڑنی پڑے گی. جیل میں توڑ بھی تو اندر گھس جاؤں تو دوار توڑ کے دے جیل کی دروازہ. کیا خان صاحب کیا مجھے مطلب ہے ملاقات میری کرا دیں گے ادھر؟ تو یہ سارا جو ہے انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے اور پنجاب حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. علی امین صاحب, آپ وہ جو آپریشن ہو رہا ہے KPK میں, اس کے کچھ شہداء کی نماز جنازہ ہوئی اور آپ کے بارے میں نون لیگ کے اراکین نے کہا ہے کہ آپ جنازے میں شرکت نہیں کی اور کنڈیم کر رہے ہیں. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ کو شرم آنی چاہیے. تو جس سے بھی ایسی باتیں کی ان سب کو شرم آنی چاہیے کہ ہر چیز میں سیاست نہیں ہوتی. ہر چیز پہ سیاست کرتے ہیں, ہر چیز پہ سیاست جو ہے نا نہیں ہوتی ہے. سیاست کرنے کے لیے اپنے فورم ہوتے ہیں اور وہ فورم بھی ختم کر دیے گئے ہیں. جمہوریت تو ہے نہیں, سیاست کا فورم بھی بچا نہیں ہے. سب نے یہاں پہ جیلی بنائی ہوئی ہے, مینڈیٹ چوری کیے. انہوں نے گھوڑے ایسے دوڑائے تھے, ایسے نہیں دوڑائے تھے. ہمارے تو ایسے والے بھی گھوڑے ہیں, بلاول گھوم رہے ہیں, کچھ ہمارے بھی گھوم رہے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے اور ایسے کر رہے ہیں. اور ایسوں پہ انقلاب نہیں آتے. انقلاب آتے ہیں جذبے سے, جنگ سے, لڑائی سے, کنفرنٹیشن سے. ہم نے ثابت کیا مختوفہ کے لوگوں نے الحمدللہ کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ہر حد تک گئے. اچھا, ہر حد تک ہم نے جانے بھی دی ہیں, ہم زخمی بھی ہوئے ہیں, ہم لڑے بھی ہیں. 3 دن یار